ناول عشق کے ہاتھ لگے ہیں جب سے بائے مانور خان کی یہ قسط نمبر 2 ہے۔ اسے جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا وہ سفید دیواروں کے درمیان بیڈ پر بے سدھ پڑی تھی۔ اس کو ڈرپ لگا ہوا تھا اور اس کی گئی سانسیں بحال ہو چکی تھی۔ اس کے ہوش بھی بحال ہوئے تو اسے وہ شخص یاد آیا جو اسے موت کے منہ سے نکال کر یہاں لایا تھا۔ اسے بس اس کے آنکھوں پر گرے بال یاد تھے اور آنکھ کے کنارے کچھ تھا جو دھندلا تھا۔ اس نے دھیرے سے اٹھ کر ٹیک لگایا۔ اس کے گلے پر شاید نشان پڑ چکا تھا اور درد بھی بہت زیادہ ہو رہا تھا۔ سفید یونیفارم میں ایک نرس اس کے بیڈ کے پاس کھڑی اس کا ڈرپ چیک کر رہی تھی۔ وہ جو مجھے یہاں لائے تھے وہ کہاں ہیں؟ اس کی آواز میں نقاہت تھی۔ وہ تو چلے گئے ہیں۔ اس کی ڈرپ مکمل ہو چکی تو نرس اسے نکال کر جا چکی تھی اور وہ اس شخص کو سوچے جا رہی جو اس کو بچا کر چلا گیا تھا۔ وہ اٹھ کر چلتی ہوئی کھڑکی کے پاس چلی آئی۔ اس کی چال میں لڑکھڑاہٹ تھی، شاید پاؤں پر بھی کچھ لگا تھا۔ اس نے پردہ ہٹایا۔ ذہن کے پردے پر ابھی تک وہ اجنبی مسیحا نقش تھا۔ کھدا، بندر، بھالو لے آیا تھا تو تھوڑی دیر رک جاتا، میں شکریہ ہی ادا کر دیتی۔ پتہ نہیں کون تھا وہ، اب زیر لب اب اسے کوسنے لگی تھی۔ جی اس کھدے، بندر اور بھالو کو لگا آپ کو اس کی ضرورت ہے تو لینے چلا گیا۔ اس آواز پر وہ بوکھلا کر پلٹی۔ وہ سامنے ہی مٹیالے رنگ کی چادر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا۔ بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے اور آنکھوں کے پاس کچھ تھا۔ غور کرنے پر پتہ چلا وہ سیاہ تل تھا جو بہت ہی زیادہ باریک تھا۔ اسے یاد آیا ایسا تل اس نے کہیں دیکھ رکھا اور ماتھے پر گرے شہد رنگ سلکی بال اس کے ذہن کے کینوس پر کوئی تصویر بنا رہے تھے۔ اس نے چادر کو اربشم کے اوپر اوڑھایا تو اسے اپنا آپ یاد آیا۔ اس نے دیکھا اس کی شرٹ کے بازو پھٹ چکے تھے اور کندھے عریاں ہو رہے تھے۔ یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں خوف ابھرا۔ وہ بدک کر پیچھے ہوئی۔ وہ اس کے یوں بدلتے رنگ دیکھ کر پریشان ہوا تھا۔ وہ بیڈ کی طرف دوڑی اور چادر کو اپنے اوپر لپیٹتے گھٹنوں میں سر دے کر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم ہولے ہولے کانپنے لگا تھا۔ اس کا خوف اس پر طاری ہو رہا تھا اور آنکھوں سے چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ وہ حیران پریشان سا اس کے اب نارمل رویے کو دیکھ رہا تھا۔ وہ اس وقت کوئی سائیکو لگ رہی تھی۔ اس نے پاس آ کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا کہ اس نے جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور یہ دیکھنا اسے مہنگا پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں اور لال آنکھوں سے جھانکتا ڈر اور خوف کچھ ایسا تھا کہ وہ بھی گھبرا گیا۔ ان آنکھوں میں فقط ایک دن کا درد نہیں تھا، سالوں کا کرب جھانک رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی لڑکی جانے کیوں اس کے بازو پر گرفت بڑھاتی ہچکیوں سے رو دی تھی اور اس وقت اس پریشان کھڑے لڑکے کے دماغ کے کینوس پر بھی کچھ تصاویر بننے لگی تھیں، ایک روتی ہوئی لڑکی کی۔ وہ اسے دیکھے گیا تھا۔ وہ اسے دنیا کو بھول کر یوں ہی ساری زندگی دیکھ سکتا تھا، لیکن وہ اسے روتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ وہ اس وقت اربشم کو نہیں بتا سکتا تھا کہ وہ اس کے دکھ ہی تو بانٹنے آیا ہے۔ وہ اربشم کو کچھ بھی تو نہیں بتا سکتا تھا۔ اس کا موبائل بج بج کر چپ ہو گیا تھا اور وہ اس پل یہ بھی بھول گیا تھا کہ وہ 3 سال بعد پاکستان آیا تھا اور گھر پر اس کے آنے کی خوشی میں پارٹی تھی۔ وہ دراب سجاول رائے تھا، اس کی آمد پر خوش ہونا واجب تھا، لیکن جب اربشم اسفند روتی تھی تو دراب سجاول رائے کی خوشیاں
پھیکی پڑ جاتی تھی۔ اسپتال کے ایک ٹھنڈے کمرے میں ٹھنڈے وجود کے پاس وہ اکیلی بیٹھی تھی کہ کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو اس کی ہی عمر کا بچہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال آنکھوں پر گرے ہوئے تھے اور آنکھ کے کنارے باریک سا سیاہ تل تھا۔ اس کی نظروں میں ہمدردی تھی۔ وہ اندر کب آیا اوربی کو نہیں پتا چلا تھا، لیکن اس کے چہرے کی معصومیت اور آنکھوں کی ہمدردی نے اوربی کو خوفزدہ نہیں کیا تھا۔ وہ واپس پلٹ گیا اور کچھ دیر بعد لوٹا تو اس کے ہاتھ میں جینٹس ٹراؤزر تھا، شاید اس کا تھا۔ اس بچے نے ٹراؤزر لا کر اس کی طرف بڑھایا۔ میری جینس ہے، پہن لو۔ اوربی کی نظر بے اختیار اپنے پائنچے کی طرف گئی جو مزید پھٹ چکا تھا اور اب اس کی ٹانگ کا گھٹنے تک کا کچھ حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ وہ کچھ دیر بعد لوٹی تو اس کی جینس میں تھی۔ کیوں رو رہی ہو؟ اس کی سرخ پڑتی آنکھوں کو دیکھ کر اس نے پوچھا۔ میری ماں مر گئی ہے۔ انگلیاں چٹخاتے وہ اس کے برابر میں بیٹھ گئی تھی۔ میری بھی مر گئی ہے۔ وہ اپنے دکھ تازہ کر رہا تھا یا اس کے کم؟ سمجھ نہیں آیا تھا۔ تم اس وقت یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں اپنے بابا کے ساتھ یہیں رہتا ہوں۔ ان کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، انہیں میری ضرورت رہتی ہے۔ گویا تھوڑے رد و بدل سے دونوں کے دکھ ایک جیسے ہی تھے۔ تمہارے ساتھ کوئی نہیں ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ ماں تھی، وہ بھی چلی گئیں۔ ٹپ ٹپ آنسو گالوں پر بہہ رہے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ وہ پوچھنے لگا۔ اوربی۔ اور تمہارا؟ آبی۔ پھر کتنی ہی دیر تک اس کے پاس وہ بیٹھا رہا تھا، کبھی اسے تسلی دیتا تو کبھی اس کے آنسو پونچھ ڈالتا۔ فائزہ مامی کو اطلاع ملی تو وہ فوراً سے اسائلم پہنچی تھیں۔ ان کے آتے ہی سلطان ماموں بھی آ چکے تھے اور رابعہ کی لاش کو لے کر نکل چکے تھے۔ جب وہ نکل رہے تھے تو اس کا مختصر وقت کا دوست مسکرا کر اسے ہاتھ ہلا رہا تھا اور اوربی نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں سبز بینڈ تھا جس کے اوپر آدھا سرخ دل بنا ہوا تھا جو کچھ دیر پہلے آبی نے ہی اسے دیا تھا، اور ویسا ہی بینڈ آبی کے ہاتھ پر بھی موجود تھا۔ دونوں کے بریسلٹ مل کر ایک مکمل دل بناتے تھے، لیکن وہ دل سرخ تھا، خون جیسا سرخ جیسے اس دل کا خون ہونے کو تھا۔ وہ جا چکی تھی، لیکن چند منٹ کے اس دوست کو ہمیشہ یاد رکھنے کا عہد کر کے کہ وہ تب اس کے ساتھ تھا جب کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ شام تک ٹھیک ہو چکی تھی اور ویسے بھی اس طرح کے خوف اور زخموں کی عادت تھی اسے۔ اس نے مینیجر کو فون کر کے بتایا اور پھر اسپتال سے چلی گئی۔ دوراب جو اس کے لیے کچھ کھانے کو لایا تھا اسے نہ پا کر پریشان ہوا اور پھر پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ جا چکی ہے تو وہ بھی اپنے گھر کو چلا گیا۔ رات ابھی پوری طرح کائنات پر قابض نہیں ہو پائی تھی۔ شام کا ملگچا اندھیرا چار سو پھیل رہا تھا اور اس نیم اندھیرے میں شہر سے ذرا ہٹ کر سفید رنگ کا شاندار محل پوری شان سے کھڑا چمک رہا تھا۔ پورے سفید محل پر لائٹنگ کی گئی تھی اور بڑی پارٹی آرگنائز کی گئی تھی کیونکہ آج دوراب سے جاول رائے آ رہا تھا۔ اس کی گاڑی جس وقت سفید محل کے پورچ میں رکی تو دادی پریشے کے سہارے چلتی ہوئی آئیں، اسے دیکھ کر جیسے وہ جوان ہو گئی تھی۔ حکم سے جاول رائے بھی آ چکا تھا۔ کہاں رہ گئے تھے برخودار؟ تمہاری فلائٹ تو 5 گھنٹے پہلے لینڈ کر گئی تھی۔ تو رات کو گلے لگاتے ان کے لہجے میں خفگی تھی۔ وہ یقیناً دن بھر اس کے لیے پریشان ہوتے رہے تھے۔ لال آنکھوں والی چڑیل چمٹ گئی تھی مجھے، وہ دھیرے سے بولا تھا جسے کوئی بھی سن نہیں پایا تھا۔ اس کی نگاہوں میں آنسوؤں میں ڈوبی وہ سرخ ڈوریوں والی آنکھیں گھومی اور ہونٹ خود بخود مسکرا دیے۔ دادی اور پریشے
उसे अंदर ले गई थी। हुक्म राय मेहमानों को रिसीव करने दरवाजे की तरफ बढ़ गए। रात पूरी तरह हर तरफ छा चुकी थी, मगर सफ़ेद महल में दिन का समा था और ये उसे वहां आकर पता चला था कि उसकी आज की ड्यूटी राय फैमिली के साथ थी। उसने मैरून पैंट के साथ सफ़ेद ड्रेस शर्ट पहन रखी थी और सर पर मैरून रुमाल बांधा हुआ था। शूज़ भी मैरून ही थे। ये उनके होटल का मखसूस लिबास था। वो मुतहरिक से अपनी ड्यूटी कर रही थी और साथ ही साथ उसका दिमाग भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा था। उसे कुछ भी करके हुक्म राय की नज़रों में आ जाना था और बाकी का काम तो आसान था। उसने अपनी साथी वेट्रेस समरा को कुछ समझाया और अपना काम अंजाम देने को तेजी से आगे बढ़ी, लेकिन सामने से आती लड़की के साथ टकरा गई और उस लड़की के हाथ में पकड़ी ड्रिंक उसकी शर्ट पर गिर गई। ओह सॉरी, आप जाएं अंदर, सीढ़ियां चढ़कर लेफ्ट में मेरा कमरा है। वो परिशय राय थी। उसका लिबास वैसा ही था जैसा एलीट क्लास लोगों का होता थे। परिशय ने अपनी अब तक की जिंदगी एक मगरबी मुल्क में गुजारी थी और वहीं की झलक उसकी शख्सियत में नजर आती थी। स्याह लंबी फ्रॉक जो दाईं घुटने को अरिया कर रही थी और एक बाजू भी गायब था, जिससे उसके दोदिया कमर और बाजू काफी हद तक नुमाया था। अरबशम झुरझुरी लेकर रह गई। उसे खुद को यूं अरिया करते लोग सख्त नापसंद थे। वो अपनी नागवारी छुपाती अंदर की तरफ बढ़ी। सीढ़ियां चढ़कर वो बाईं के बजाय दाईं तरफ बने कमरे में से पहले कमरे में चली गई, लेकिन कमरा देखकर वो ठिठक कर रुक गई। सामने ही ड्रेसिंग के आगे खड़ा कोई बाल संवार रहा था। वो फौरन से पलटने लगी थी कि उसने अरबशम को देख लिया। तुम वही हो ना, बेहोश लड़की? यहाँ क्या कर रही हो? वो उसे पहचान चुका था और पहचान तो वो भी चुकी थी। वो उसे वहां देखकर हरगिज भी हैरान नहीं हुआ था, क्योंकि वो जानता था वो आज उसके शानदार महल को आएगी। मेरी छोड़ो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा पीछा करते हुए आए हो? कमरे में हर तरफ रुदाब का कमरा होने की निशानियां पड़ी हुई थीं। वो हर तरफ पड़ी निशानियों को नजरअंदाज करती कमर पर हाथ रखकर तंद हीप से बोली, हाँ, तुम तो जैसे कहीं की प्राइम मिनिस्टर लगी हुई हो ना, जो तुम्हारा पीछा करूंगा। और गौर से सुन लो, दोराब सजावल राय पर अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि वो एक वेट्रेस का पीछा करे। आंख के किनारे मौजूद स्याह तिल को छूते वो शान बेनियाजी से बोला था, और वो तो उसके मुंह के निकलते दोराब सजावल राय पर साकित हो गई थी। उसने लम्हों में खुद को टटोला और फिर खुद से ही सख्त नफरत की कि वो तो ऐसी थी कि सारी दुनिया को जूते की नोक पर रखती थी और इस शख्स के साथ यूं बात कर रही थी जैसे कोई अपना हो, और अब पता चलता था कि वो तो दुश्मनों में से था। वो जो लम्हों में उसने अपने तज्जिया किया था, उस तज्जिए ने उसे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर दिया कि वो क्यों कर जिंदा है। कभी कभी सुकून से मर जाने में लगता है, लेकिन हम फिर भी जिंदा होते हैं। एक राय ने उसके बाप की जान ली थी और एक राय ने उसे बचाया था, तो थूकती थी वो अपने जिंदा होने पर। अपने निछड़ते दिल और जर्द होती रंगत के साथ वो उसके रूम से बिना कुछ कहे निकल गई थी, और उसके निकलते ही होंठों से सीटी बजाता वो मुस्कुरा दिया। अब तुम्हें क्या बताऊं उर्बशम असफंद कुरैशी, दोराब सजावल राय पर आज तक ऐसा वक्त नहीं आया जिस वक्त में उसने तुम्हारा पीछा ना किया हो। वो क्या है, तुम्हारा गधा, बंदर, भालू हर दम तुम्हारे पीछे पीछे है। वो खुद को कोसती वापस रोशन पार्टी में पहुंची। उसकी आंखों में शिद्दत से जलन हो रही थी। उसकी नज़र हुक्म राय पर पड़ी तो एक मिनट को सब कुछ अपने जहन से निकालती अपनी साथी वेट्रेस को इशारा करती वो उसकी तरफ बढ़ी।
ساتھ اس نے ٹیبل سے کانچ کی بوتل بھی اٹھا لی جو ایک پلر سے مارنے سے ٹوٹ کر نوکدار ہو گئی تھی، اور پھر اگلے ہی پل وہاں کی ساری لائٹ بند ہو چکی تھی۔ اندھیرے سے گھبرا کر سب نے اپنے اپنے موبائل کی لائٹ آن کر لی تھی، مگر اس سب سے پہلے ہی وہ اپنا کام کر چکی تھی۔ حکم رائے کے پاس سے گزرتے اس نے بوتل کی کاٹدار نوک کو اس کے بازو میں دے مارا تھا۔ لائٹس ایک دم آن ہو چکی تھی۔ حکم رائے کا قیمتی برانڈڈ سوٹ کا بازو پھٹ چکا تھا اور اس سے بل بل کر کے خون بہہ رہا تھا۔ پریشے حکم کا بازو تھامے خون دیکھ کر کانپ رہی تھی، اور اس سے پہلے کہ دوراب حکم تک پہنچتا، اربشم نے اپنے بالوں میں بندھا رومال کھینچ کر نکالا اور حکم رائے کے بازو پر باندھ دیا۔ حکم رائے کی نظر اٹھی تو شناسائی سی ابھری۔ اربشم کے براؤن سلکی بال کھل کر کندھوں پر بکھر چکے تھے۔ دوراب بھی حکم تک پہنچ گیا تھا اور اب اس کا بازو تھامے خون روکنے کی تدابیر کر رہا تھا۔ چچا جان، یہاں بیٹھیں آپ۔ پری، جلدی سے فرسٹ ایڈ باکس لاؤ۔ حکم رائے کی نگاہوں کا ارتکاز کسی ایک نقطے پر جم گیا تھا اور وہ نقطہ تھی اربشم اسفند۔ وہ اس کے یوں دیکھنے پر عجیب طرح سے مسکرا دی، اور کچھ لوگ مسکراہٹیں بکھیر کر احساس بھی نہیں ہونے دیتے کہ وہ اندر سے مر چکے ہیں۔ اربشم وہاں سے ایک طرف کو چل دی، لیکن وہ جاتے ہوئے بھی محسوس کر رہی تھی کسی کی نظریں اس کا تعاقب کر رہی تھیں، اور اس میں کوئی شبہ نہ تھا کہ وہ نظریں حکم سجاول رائے کی تھیں۔ وہ جانتی تھی اسے پہلی بار بھی دیکھ کر حکم رائے چونکا ضرور تھا، اور آج تو اسے جھٹکے لگے تھے۔ وہ جانتی تھی اس کی شکل حکم رائے کو ماضی میں جانے پر مجبور ضرور کرتی تھی، اور یہ ماضی کا آئینہ وہ اسے ہر روز اور بار بار دکھانا چاہتی تھی۔ وہ کمزور تھی اور بدلہ بھی یوں لے گی کہ اس کا دشمن بھی کمزور ہو جائے، اور کمزور دل کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک لا علاج مرض بو کر اسے زندہ ہی مار دینا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی وہ حکم سجاول رائے کو زندہ رکھے گی مگر زندوں میں نہیں چھوڑے گی۔ وہ اس شخص پر وہ جادو کرنا چاہتی تھی جس کے بعد بندہ کسی جوگا نہیں رہتا۔ کہنے کو بڑا آسان سا لفظ محبت، اور جھیلنے میں روح تک کی موت۔ ہائے محبت کے اصول! دوراب نے حکم کی پٹی کر دی تھی۔ پریشے اس کے کندھے سے لگی بیٹھی رو رہی تھی، اور دادی سیکیورٹی کو کڑی کڑی سنا رہی تھیں، جن کی موجودگی میں حکم کو اتنی زیادہ چوٹ لگ گئی تھی، اور ایک حکم تھا جسے محسوس ہو کر نہیں دے رہا تھا کہ اسے چوٹ لگی ہے۔ اس کے سامنے تو بس سلو موشن میں ایک ہی سین گھوم رہا تھا، جب براؤن سلکی بالوں سے میرون رومال نکلا تھا، اور جب ان ہاتھوں نے اس کے بازو کو چھوا تھا، اور اس کے چھوتے ہی اسے یوں لگا تھا کہ جیسے مٹی کندن ہو گئی ہو۔ بابا، آپ کو کوئی مارنا چاہ رہا تھا، آپ مجھے بتاتے نہیں ہو آپ نے اتنے دشمن پال رکھے ہیں۔ پریشے کی آواز پر وہ ہوش میں آیا تھا، اور پھر پریشے کا چہرہ تکتے اس نے اپنے اندر امٹتے خیالوں کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی۔ وہ اس کی بیٹی کی عمر کی تھی اور اس کے دل کو بھا رہی تھی۔ یہ صحیح نہیں تھا، مگر وہ جو کہتے ہیں دل پر زور نہیں چلتا، وہ بالکل ٹھیک سے کہتے ہیں۔ اس کا دماغ اور دل واپس انہی دو مناظر میں چلا جاتا جب اسے دیکھا تھا، اور یہ وہ بھی مانتا تھا کہ اس کے نقوش کافی جانے پہچانے تھے، اور اسے پہلی بار دیکھ کر وہ چونکا تھا، اور کمال بھی یہ تھا کہ دل برسوں بعد پھر اسی تال پر دھڑکا تھا جیسے برسوں پہلے دھڑکا تھا، مگر اس بار بیچ میں عمروں کا فرق تھا جو بتاتا تھا کہ برسوں پہلے جو وہ بس کھوجی تھا، اور برسوں بعد کھوج مکمل ہوئی تھی۔ نہیں پری، ایسا نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو،
परीक्षे के माथे पर बूसा देते वो शख्स खुद को बेबस महसूस करने लगा था। वो 42 साला मर्द गलत रास्ते का मुसाफिर बन रहा था और वो बेबस था। कहते हैं इंसान के बड़े होने पर दिल भी बड़ा हो जाता है, मैच्योरिटी आ जाती है। गलत कहते हैं। दिल हर उम्र में एक जैसा रहता, बच्चा और इमोशनल। जब किसी को देखकर पसंद कर लेता है तो ये नहीं देखता जिस्म की उम्र क्या है, बस मोहब्बत कर ही जाता है। ऐसे कैसे चचा जान? कोई तो था जो आपकी जान लेना चाहता था। आप अपनी सिक्योरिटी बढ़ा दें। दुराब भी परेशान था। अना के हुक्म को चोट गहरी नहीं आई थी, लेकिन वो सब उसके लिए परेशान थे। दुराब बेटा, अगर किसी ने मुझे मारना होता तो बाजू पर वार ना करता, अंधेरे में सीने पर वार करता और काम तमाम कर देता। वो जो कह रहा था सही कह रहा था, मगर अनजान था कि अंधेरे में सीने पर ही तो वार हुआ था, और सीने पर हुए वार से तड़पता है इंसान, मरता नहीं है। अगली सुबह वो हाथ में फाइल लिए आज फिर इंटरव्यू देने निकली थी और जानबूझकर उस रास्ते का इंतखाब करके चलने लगी जो सीधा राय इंडस्ट्रीज को जाता है। उसने आज आसमानी रंग की गोल दामन वाली शर्ट के साथ पैंट ट्राउजर पहन रखा था जो घुटनों से जरा ऊंचा था, और गले में गुलाबी दुपट्टा मफलर की तरह डाल रखा था। ब्राउन बाल कमर पर बिखरे हुए थे। उसे जाने क्यों यकीन सा था कि आज हुक्म उसे देखेगा तो गाड़ी आगे बढ़ा नहीं पाएगा, ना ही खुद आगे बढ़ पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। हुक्म सजावल राय की सफेद GLI उसके पास से गुजर कर थोड़ा आगे जाकर रुक गई। गाड़ी के आगे पीछे गार्ड्स की गाड़ियां थीं, लेकिन वो भी अरबशम असफन थी। ऐसा दाव खेलने को थी जिसमें कोई बॉडीगार्ड हुक्म राय को बर्बाद होने से नहीं बचा सकता था। इश्क एक आलमी मसला है, पूरी दुनिया में ये वबा की तरह फैलता है और इसका इलाज ढूंढने में दुनिया बनी और ख़त्म हो जाएगी, मगर ये लाइलाज मर्ज ही कहलाएगा। आप वही है ना जो कल पार्टी में थी? कुछ भरम भी तो रखना था। आखिरकार वो हुक्म सजावल राय था, राय इंडस्ट्रीज का मालिक और एक पक्की उम्र का मैच्योर्ड मर्द। अरबशम की निगाहें झुकी हुई थीं और अगर निगाहें उठा लेती तो उसकी आंखों से फूटता आतिशफिशां वक्त से पहले सब जला देता। आंखें जोर से मेचते उसने तमाम की तमाम आग दिल में मुंतकिल की और आंखों को पुरसुकून करते मुस्कुराकर उसकी तरफ देखने लगी। और वो तो आज इस देखने पर भी फिदा हुआ था। जी मैं वही हूँ, और शायद आपको याद ना हो, आपकी कंपनी में जॉब के लिए मैं आई थी। उसकी मुस्कुराहट बरकरार थी, जो वो लोगों से बात करते भी कभी कभार होठों पर ले आती थी। और अब वो इस मुस्कुराहट को नेचुरल करना भी उसे आ गया था। चाहे दिमाग और दिल जल रहा हो, वो पुरसुकून रहती थी। अभी आप कहीं जा रही हैं? मैं छोड़ दूं आपको? आम से लहजे में गुरूर के साथ यूं पूछा गया कि अगर वो इनकार कर देगी तो वो गाड़ी जन से बढ़ा ले जाएगा, मगर ऐसा नहीं था। सामने मौजूद 42 साला रूबरू शख्स बड़ा बेचैन मालूम हो रहा था। अरबशम के दिल को तसल्ली सी हुई। एक जॉब इंटरव्यू है मेरा, आप जाएं प्लीज, मैं खुद चली जाऊंगी। अपने बालों को झटकती वो मौजरत करती आगे बढ़ गई। जानती थी वो शख्स इस वक्त सख्त कशमकश का शिकार था और चाहे कितने गुरूर से बोलता उसे आवाज करके रोक सकता था, और वो अगर ना भी रोकता तो वो कल रात से प्लान बी सोचे बैठी थी, और वो प्लान बी था दुराब सजावल राय। और वो यहाँ आकर ऐसी साबित हुई थी
کہ ہر بساط اس کے ہاتھ میں تھی اور قسمت نے اس کے لیے پلان سی بھی تیار کر رکھا تھا جس سے وہ لا علم تھی، اور وہ پلان سی پریش حکم سجاول رائے تھی۔ آپ پلیز بیٹھ جائیں، میرے ساتھ میرے آفس چلیں، آپ کے لیے وہاں ایک بہت اچھی جاب ہے۔ وہ اسے آفر کر رہا تھا اور اب لہجے سے غرور بھگ سے اڑا تھا اور ہلکی سی التجا کہیں سے چلی آئی تھی۔ اربشم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نے رقص کیا کہ وہ بازی مار چکی تھی۔ وہ اربشم اسفند قریشی تھی، چاہے اس کی قسمت اچھی نہیں تھی لیکن وہ دیکھنے والی ہر نگاہ کو مسحور کرنا جانتی تھی۔ سوری حکم صاحب، میرا حلیہ قدرے ایسا نہیں ہے کہ میں کسی کے پرسنل سیکرٹری بن کر اس کے ساتھ دنیا دیکھوں، اور میرے جوتے بھی میری شخصیت کو پرسنل سیکرٹری بنانے کے قابل نہیں بناتے۔ سامنے والا بے بس معلوم ہو تو پرانے حساب چکانے میں کوئی یار نہیں، اور وہ یہی کر رہی تھی۔ اس کے الفاظ اس کے منہ پر مار رہی تھی اور صرف وہی جانتی تھی اس وقت یہ سب کرتے وہ کتنا سکون محسوس کر رہی تھی۔ دیکھیں اربشم، I am sorry for that۔ اس نے آنکھوں سے قیمتی گالرز اتار کر اربشم کو دیکھا۔ ان آنکھوں میں اب التجا کے رنگ تیر رہے تھے اور یہیں سے اس کا دل چاہا مزید تڑپائے، مگر شروعات میں وہ ہاتھ ہولا رکھنا چاہتی تھی، ورنہ ہو سکتا تھا وہ اسے ٹھوکر مار کر نکل جاتا۔ ابھی تو حکم کی التجا کو بے بسی اور پھر تکلیف اور کرب میں بدلنا تھا۔ اس نے اربشم اسفند نے حکم رائے کو خاک کرنا تھا۔ اوکے، آپ بھی کیا یاد رکھیں گے، معاف کیا۔ وہ ایک ادا سے مسکرا کر بولی تھی۔ مسکراتے ہوئے اس کے سفید موتیوں جیسے دانت دن کی روشنی کو مات دے رہے تھے۔ وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی اور یہ بیٹھنا حکم سجاول رائے کی تباہی اور بربادی کی طرف پہلا قدم تھا۔ وہ راہداری میں چلتی بالکل برابر قدم اٹھاتی آگے بڑھے جا رہی تھی۔ بیبی پنک جاگرز میں وہ بے پرواہی سے چلتی آگے آتے جاتے اسٹوڈنٹس کو ہاتھ ہلا رہی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ چوئنگم چبا رہی تھی۔ آج اس نے سفید جینز پہن رکھی تھی جو ٹخنوں سے کافی اوپر تھی اور پنڈلیوں کا کافی حصہ نمایاں ہو رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ پر پری لکھا ہوا تھا۔ بالوں میں پھول دار رومال باندھے وہ سفید رنگ میں بھی دمک رہی تھی۔ شرارتی بے پرواہ آنکھیں لیے مسکرا کر چلتی وہ اچھی لگ رہی تھی، بلکہ یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پری لگ رہی تھی۔ راہداری کے اختتام پر گلاس وال سے ڈھکی وسیع لائبریری کا آغاز ہوتا تھا۔ اس نے دروازہ دھکیل کر لائبریری میں قدم رکھا اور اپنی ٹیبل کی جانب بڑھ آئی۔ لکڑی کے ڈیسک پر پہلے سے ہی چند کتب موجود تھیں اور وہاں وہ بیٹھا ہوا بالاج سلطان مرزا تھا۔ اس دن کے بعد کئی بار ان کی ملاقات ہوئی تھی اور اچھی ہیلو ہائے بھی ہو گئی تھی۔ السلام علیکم، صبح ہی صبح کتابوں کو کیوں چاٹ رہے ہیں؟ اس نے ہاتھ میں تھامی کتاب ٹیبل پر رکھی اور پھر گھوم کر بالاج کی طرف مڑی۔ بالاج نے اینک پہنی مصروف نگاہیں اس پر اٹھائی تھیں۔ ایک تحقیق کے مطابق صبح صبح پڑھا ہوا سبق بھولتا نہیں ہے۔ اس نے سمجھ کر سر ہلایا اور پھر دوسری ڈیسک کے ساتھ لگی کرسی بالاج کی جانب ہی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ایک نگاہ بالاج پر ڈالی۔ وہ ہمیشہ کی طرح شاندار لگ رہا ہوتا تھا یا پچھلے کچھ دنوں سے اسے لگ رہا تھا، یہ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ بلو ڈریس شرٹ کے ساتھ بلو پینٹ پہنا ہوا تھا۔ اس کے بال ہلکے بھورے اور گھنگریالی تھے اور آنکھوں سے ہمہ وقت ذہانت جھانکتی تھی۔ اس نے بغور اس کا معائنہ کیا۔ آپ کو کسی پروڈیوسر سے مراسم بڑھانے چاہیے۔ فلم میں ہیرو کا رول تو مل ہی جائے گا اور پھر فلم انڈسٹری عروج پر پہنچ جائے گی آپ کی وجہ سے۔ اس کی بات پر وہ بے ساختہ ہنس پڑا تھا۔
اس نے جلدی سے سر اٹھا کر لائبریری میں موجود جھکے سروں کی جانب دیکھا۔ اس کی بے تکی باتوں پر بالاج ہنس دیتا تھا اور اس کی بے تکی باتوں پر بالاج کو شک گزرتا تھا کہ وہ اتنے اچھا جی پی اے کیسے لے آتی تھی، کیونکہ وہ کہیں سے بھی اس شخصی تاثر پر پورا نہیں اترا کرتی تھی جسے عموماً پڑھنے والوں کے ساتھ منسوب کیا جاتا تھا۔ آپ کو میری باتیں مذاق لگتی ہیں جو یوں ہنستے ہیں؟ اس نے خفگی سے اپنے کام کا رجسٹر اٹھایا اور قلم انگلیوں کے درمیان پھنسا کر رجسٹر کھولے مصروف ہو گئی۔ تم کیوں نہیں کرتی پروڈیوسر کو اپروچ؟ کچھ ہوا نہ ہوا ہیروئن کی خالہ پھپھی بنا ہی دیں گے تمہیں۔ پری نے جھکا سر نفی میں ہلایا تھا۔ اور آپ کو دادا یا نانا کے رول میں رکھ ہی لیں گے، یا آپ کی شادی گاؤں کی پرنانی سے کروا دیں گے جو دیکھنے میں چڑیل کی جڑوا بہن لگتی ہو، یا پھر چچا بنا دیں گے۔ ویسے لگتے بھی آپ قیدو لنگڑے ہی ہو۔ اس نے ایک اور جتاتی نگاہ اس پر ڈالی۔ ہاں، میرے لیے تو کوئی چڑیل ہی لکھ رہی ہوگی قسمت نے، لیکن تمہارے لیے بھی کوئی شہزادہ نہیں آنے والا۔ ہو سکتا ہے کوئی شہزادہ آ ہی جائے میرے لیے، جو دنیا سے لڑ کر مجھے اپنا بنا لے اور سفید گھوڑے پر بٹھا کر مجھے پریوں کے دیس لے جائے۔ وہ خوش فہم ہوئی کہ وہ جو سامنے بیٹھا ہے اس کا شہزادہ ہے۔ یہ نہ ہو تم خیالی پلاؤ پکاتی رہو اور تمہارا شہزادہ گھوڑے کی بانگیں موڑ کر راستہ بھٹکتا شہزادیوں کے دیس جا نکلے اور پریوں کے دیس کی پری راہ تکتی ہی رہ جائے۔ اس کے تائیدی انداز میں سر ہلا کر کہتے پری کا حلق تک کڑوا کر دیا تھا۔ خواب دیکھنے پر کوئی ٹیکس تو نہیں لگتا نا؟ تو دیکھ لینے دے مجھے خواب، اور اگر ٹیکس لگتا بھی ہوتا تو پریشا سجاول رائے ٹیکس ادا کر کے بھی خواب دیکھنے کی استطاعت رکھتی ہے۔ اس نے کان ناک منہ چڑھا کر کہا، اور اب کہ اس کے لہجے میں غرور کی آمیزش ہونے لگی تھی۔ پالاج کو اس کا مغرور انداز برا لگتا تھا، لیکن بچکانہ انداز زیادہ بھایا تھا، سو وہ ہنس دیا۔ ایسے بچوں کی طرح چھوٹی چھوٹی معصوم حرکتیں کرتی ہوئی وہ بہت پیاری لگتی تھی، اور اگر دنیا کے اس 8ویں عجوبے کا نزول نہ ہوا تو؟ اس نے ایک آخری نگاہ اس پر ڈال کر محفوظ سے پوچھا تھا۔ پری کی آنکھیں یکدم چمکی، پھر وہ تھوڑا سا جھک کر بولی، تو پھر وہ آپشن موجود ہے۔ اس کا اشارہ لائبریری ہیڈ ذیشان عرف موٹا کنچو کی طرف تھا، جو اپنی گول مٹول آنکھوں سے اسے دیکھ رہا تھا، اور اب کے بالاج کے کہکہے پر لائبریری میں موجود بہت سے نفوس نے سر اٹھا کر ان کی جانب دیکھا تھا۔ بالاج نے سرخ چہرے کے ساتھ سر پورا جھکا لیا تھا، اور پری کی نگاہیں تو اس مسکراتے شہزادے پر ٹکی ہوئی تھیں جس پر اسے گمان گزرتا تھا کہ وہ اس کے لیے ہی تو آیا ہے۔ حکم نے اسے نہ صرف جاب پر رکھا تھا بلکہ سیلری بھی اچھی خاصی آفر کی تھی اسے، جسے سن کر وہ ذرا خوش نہیں ہوئی تھی، مگر سلطان کو بتاتے ہوئے اس کی گردن اکڑ گئی تھی۔ اور جب اس نے سلطان کو بتایا کہ وہ جلد ہی دوسرے فلیٹ میں شفٹ ہونے والی ہے تو کئی رنگ اس کے چہرے پر بھی آ کر گزرے تھے کہ کیا واقعی اب کہ انہیں اربشم کو دیکھنے کے لیے ایڑیاں اونچی کرنی پڑیں گی۔ اس کے آفس آنے کا آج دوسرا ہفتہ تھا۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھی تھی کہ ہلکی سی دستک ہوئی اور پھر وہ اندر آیا، جسے دیکھ کر اسے غصہ آتا تھا، نہ خون کھولتا تھا، حالانکہ وہ ان کے دشمنوں کا خون تھا۔ وہ اربشم کی کینہ توس نگاہوں کی پرواہ کرے بغیر بدتیسی دکھاتا ہوا اس کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور اس کے آفس کا جائزہ لینے لگا۔ تو لال آنکھوں والی چڑیل، تم تو میری کمپنی میں بھی پہنچ گئی۔ سچ سچ بتاؤ، اور کہاں تک پہنچنے کا ارادہ ہے؟ آگے کو جھکتے وہ رازدارانہ انداز میں بولا، دل سے دماغ اور پھر شہرک تک۔ وہ معنی خیزی سے بولی تو وہ گڑبڑا گیا، اور پہلی بات جب کسی کے آفس میں آتے ہیں تو پوچھ کر آتے ہیں،
اور دوسری بات، یہ کمپنی تمہاری نہیں، تمہارے چچا کی ہے۔ اس نے لہجے کو پھر سے ہلکا پھلکا کیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ میں اور میرے چچا کچھ علیحدہ نہیں ہیں، وہ شان بے نیازی سے بولا تھا، اور یہ تھا کہ اسے دنیا میں سب سے زیادہ بھروسہ جس ہستی پر تھا وہ اس کا چچا حکم سجاول رائے تھا، جس کے ہوتے اسے کبھی لگا ہی نہ تھا کہ اس کا باپ زندہ نہیں ہے۔ اربشم نے ہونٹ کاٹتے جبراً اس کی بات پر ہاں میں سر ہلایا اور انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی دودیا کلائی پر سبز بریسلٹ موجود تھا جس پر سرخ دل کا ادھورا ٹکڑا نظر آ رہا تھا۔ دوراب کھڑا ہو کر میز پر ذرا سا آگے کو جھکا اور اپنی انگلی سے اس کی انگلی کو نیچے کیا۔ اس کی کلائی میں بھی سبز بریسلٹ تھا جس پر سرخ دل نمایاں تھا۔ دل کے ادھورے ٹکڑے مل چکے تھے اور دونوں بریسلٹ ایک ساتھ کسی ایسے دل کا منظر پیش کرنے لگے جو کٹ کر خون خون ہو چکا ہو، اور یہی وقت تھا۔ اربشم کی نگاہ بریسلٹ سے ٹکرائی اور وہ اس کے آفس سے مسکراتا ہوا جا چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا صرف 2 منٹ اور وہ پھر اس کے پیچھے ہوگی۔ وہ کچھ دیر تک تو اپنی کرسی پر بیٹھی تانے بانے جوڑتی رہی اور پھر تیزی سے اٹھی اور اگلے ہی لمحے وہ دوراب کے آفس میں موجود تھی۔ وہ جو کانچ کی دیوار کے اس پار نظر آتے شہر کو دیکھ رہا تھا، اس کے آنے پر پلٹا۔ اربشم نے بنا کچھ کہے اس کا بازو تھام لیا اور اس بریسلٹ کو ٹٹولنے لگی تو دوراب نے فوراً سے ہاتھ کھینچ لیا۔ پہلی بات تو مس اربشم اسفند القریشی جب کسی کے آفس میں آتے ہیں تو پوچھ کر آتے ہیں، اور دوسری بات، میں یہاں کا باس ہوں، آپ مجھے یوں مولیسٹ نہیں کر سکتی۔ مسکراہٹ دانتوں تلے دبائے وہ نیب سنجیدگی سے اس کے الفاظ اسے لوٹا رہا تھا، جبکہ وہ تو لفظ مولیسٹ پر ہونکوں کی طرح اسے دیکھ رہی تھی۔ ویسے جو ابھی دل سے دماغ اور دماغ سے شہرک تک پہنچنے کی بات کی تھی وہ کس کے لیے تھی؟ تمہارے چچا کے لیے۔ تو پھر میں تمہیں بتا دوں وہ نیٹ ورک دستیاب نہیں ہے۔ وہ غیر سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا جبکہ وہ تو سر تا پیر اس کے جائزے میں مصروف تھی۔ وائٹ کلر کی ٹی شرٹ کے ساتھ اس نے بلیک جیکٹ اور بلیک جینز پہنی ہوئی تھی، پاؤں میں سفید لوفرز تھے اور ایک کلائی میں بہت سارے رنگ برنگے بینڈز اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں، جبکہ دوسری کلائی پر فقط وہ ایک ہی ادھورے سرخ دل والا سبز بریسلٹ تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور آنکھ کے کنارے سیاہ پتلا سا تل نمایاں تھا۔ اربشم کو پہلی ملاقات میں ہی وہ کچھ جانا پہچانا لگا تھا، اور آج تو شک و شبہات دور ہی ہو گئے تھے۔ تم آبی ہو؟ ویسے میں کہہ رہا تھا دماغ سے دل اور پھر شہرک تک پہنچنے والی آفر تم مجھ پر ٹرائی کر سکتی ہو، اور اس کے آدھے الفاظ منہ میں ہی رہ گئے تھے جب اربشم نے آگے بڑھ کر اس کی جیکٹ کو دونوں ہاتھوں سے کھینچتے سختی سے پوچھا، تم آبی ہو؟ ایسے پوچھو گی تو کام سے جائے گا یہ دوراب سجاور رائے۔ آبی، بات کو گھماؤ نہیں، سچ بتاؤ، تم آبی ہو؟ آبی کہتی بھی ہو اور پوچھتی بھی ہو، بھلا کہاں کا انصاف کرتی ہو؟ ارے تم تو سیدھا دل چیرتی ہو۔ اس کی آنکھوں میں اب دیوانگی کے ہزاروں رنگ سمٹ آئے تھے۔ اربشم نے ان رنگوں سے گھبرا کر اس کا گریباں چھوڑا اور دور ہوئی۔ سو اربشم اسفند قریشی عرف عربی، آپ کو میں یاد دلا رہا، آپ نے مجھے یاد رکھا، لیکن آج پہچان کر جیسے زندہ کر دیا آپ نے مجھے۔ وہ اس کے یوں بدکنے پر تھوڑا پریشان ہوا تھا کہ اگر اس نے پہچان کر بھی پہچان نہ رکھی تو اس کی اتنی سالوں کی ریاضت تو بیکار ہی جائے گی۔ تمہیں پتا تھا میں عربی ہوں، وہی عربی جس سے تمہاری دوستی چند گھنٹوں کی تھی، مگر بہت قیمتی تھی، بہت انمول تھی۔ وہ ابھی تک حیران تھی کہ جہاں ایک طرف وہ رائے فیملی سے نفرت کرتی تھی، وہیں دوسری طرف ایک رائے ہی اس کی زندگی کی کتاب کا سب سے قیمتی صفحہ تھا۔ تو اور کیا تمہیں لگتا ہے کسی بھی ایری غیری کے لیے میں یوں سنسان راستوں پر چلتا ہوا جان بچانے کی کوشش کروں گا، یا اپنا اتنا اہم یونٹ چھوڑ کر اسپتال میں آنسو پوچھتا رہوں گا؟ میں ایسا نہیں ہوں، بس
میرے اندر یہ عادت، یہ خیال فقط تمہارے لیے ہیں، آبی کی عربی کے لیے ہے۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں تھامتا وہ مدہوش سا تھا، اور اس کی آنکھوں میں مچلتے ہزاروں رنگ بتاتے تھے کہ اس نے اربشم کو کبھی بھولنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ یاد رکھا، اور یوں یاد رکھا کہ وہ دماغ سے دل اور پھر شعرک تک پہنچ گئی تھی۔ اربشم اس کی دیوانہ ہوتی آنکھوں سے گھبرا کر پلٹی اور اسی تیزی سے وہ رائے انڈسٹریز سے باہر نکلی تھی۔ اسے آج پھر کچھ وقت اپنے ساتھ درکار تھا۔ آج اسے آبی سے بھی نفرت کرنی تھی، جسے اس نے ہمیشہ اپنے اندر زندہ رکھا تھا، مگر برا ہو قسمت کا جس نے دوست کو دشمن کی صف میں لا کھڑا کیا تھا۔ وہ دوست تھا مگر اب اس کے بڑی کڑی دشمنی نکل آئی تھی، اور آج اس نے ٹھان لیا تھا وہ اس سے بھی نفرت کرے گی، اور اتنی شدید نفرت کے انتقام کی لپیٹ میں اسے بھی لے آئے گی۔ انتقام کی آگ جلتی ہے تو قریبی لوگوں کو بھی جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ ہمیشہ کی طرح وہ دل میں جلتے الاؤ کو ٹھنڈا کرنے لکڑی کے اس پل پر آ کھڑی ہوئی تھی، لیکن آج اس کے اندر جلتی آگ بڑی پرحدت تھی، جو جلا رہی تھی، اسے بھسم کر رہی تھی۔ وہ اس سیاہ رات میں بادلوں بھرے آسمان، کھڑی بہتے پانی کو دیکھتی خود سے جنگ لڑ رہی تھی، اور اس جنگ میں بڑا نقصان ہوتا ہے جو خود سے لڑنی پڑ جائے۔ پل کی باڑ پر گرفت مضبوط کرتے وہ سوچو کہ ہر بوڑ سے چھٹکارا چاہتی تھی کہ اسے ایک آواز سنائی دی۔ یہ آواز روزانہ جیسی نہیں تھی، یہ آواز بالاچ کی نہیں تھی۔ وہ پلٹی، سامنے ڈسپوزل کپوں میں بھاپ اڑاتی کافی لیے مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس کے بال ہمیشہ کی طرح ماتھے پر گرے ہوئے تھے اور آنکھ کے کنارے سیاہ تل نمایاں تھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولیں تو وہ اب بے تاثر تھیں۔ کچھ دیر پہلے والا کرب، اذیت، تکلیف، کچھ بھی تو وہاں نہیں تھا۔ بے تاثر چہرے غیر متوقع شخصیت کے مالک ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کھڑا ہوا اور ایک کپ اسے پکڑا کر دوسرے کپ سے خود سپ لینے لگا۔ اسی وقت بادل زور سے گرجے تھے اور بجلی چمکی تھی۔ لگتا تھا آج رات زوروں کی بارش ہونے والی ہے۔ ڈان رچی ایک عظیم شخص، تم نے اس کے بارے میں سن رکھا ہوگا۔ اس نے دوسری جنگ عظیم میں حصہ لیا تھا۔ بعد میں وہ انشورنس ایجنٹ کے سے خودکشی کرنے والوں کی بڑی تعداد کے دی گیپ طور پر کام کرتا تھا۔ 60 کے عشرے کے اوائل میں وہ ریٹائر ہو گیا تھا۔ انہی دنوں اس نے واقعی دی گیپ کے بارے میں ایک اخباری فیچر پڑھا جس نے اس کی زندگی بدل دی۔ 1964 میں ڈان ریچی اسی علاقے میں آ کر آباد ہو گیا جہاں دی گیپ تھی۔ اس نے یہ عادت بنا لی کہ دن بھر پہاڑی پر ٹہلتا رہتا اور دی گیپ ڈھلوان کا رخ کرنے والوں پر نظر رکھتا۔ جس شخص کے بارے میں اسے چال ڈھال سے اندازہ ہوتا کہ یہ ڈپریس ہے اور خودکشی کی جانب مائل ہے، وہ فوراً اس سے جا کر الیک سلیک کرتا اور تھوڑی گپ شپ کے بعد نیچے آ کر اپنے گھر چائے کی دعوت دیتا۔ نیچے اس کی بیوی بھاپ اڑاتی کافی اور گھر کے بنائے لذیذ کیک کے ساتھ منتظر ہوتی۔ چائے پی لینے کے بعد ڈان رچی بڑی نرمی سے نوارد کی حالات زندگی کو ریتتا، اور جب وہ اپنا کتھارسس کرنے لگتا تب وہ خاموشی سے پوری تفصیل سنتا اور پھر نہایت شفقت سے اسے تسلی دیتا۔ وہ اس کے مسائل کا حل تجویز کرتا، اسے ہمت نہ ہارنے کا سبق دیتا، خودکشی کی نیت کرنے والے کی وہ سائیکو تھیراپی کرتا، اور پھر جب یقین ہو جاتا کہ اس کا ذہن بدل گیا ہے تب اسے واپس اپنے گھر کی طرف لوٹا دیتا۔ لگ بھگ 48 برس تک ڈان رچی یہی کرتا رہا۔ کہا جاتا ہے کہ اس نے کئی 100 لوگوں کی جانیں بچائیں۔ ڈان رچی پر بہت سے اخباری فیچر لکھے گئے، ٹی وی پروگرام ہوئے اور اسے کئی ایوارڈ بھی دیے گئے۔ آسٹریلوی حکومت کی جانب سے میڈل آف دی آرڈر آف آسٹریلیا جیسے بڑے اعزاز سے نوازا گیا۔
مقامی لوگ اسے اینجل آف گیپ کہتے تھے۔ خود ڈان رچی نے ہمیشہ نہایت ملائمت اور عاجزی سے اس بارے میں بات کی۔ اس کا کہنا تھا کہ کوئی آپ کے سامنے خودکشی کے لیے کودنا چاہ رہا ہو تو آپ گھر میں بیٹھے تماشا تو نہیں دیکھ سکتے۔ ہر شخص وہی کرتا جو میں نے کیا۔ مایوس شخص کو روکنے کی اپنی سی کوشش۔ وہ کافی ختم کرتا ڈسپوزل کپ نیچے بہتے پانی میں پھینک چکا تھا۔ اربشم نے ناگواری سے اس کی حرکت کو دیکھا۔ پہلے ہی وہ اس کی آمد سے ڈسٹرب ہو گئی تھی اور اس کی فضول گفتگو سے تنگ آ چکی تھی۔ اتنی لمبی کہانی کا مقصد؟ اربشم نے آئی برو ترچھا کر کے اس کی طرف دیکھا جو آگے کو جھکا پانی میں جھانکنے کی کوشش کر رہا تھا، بالکل ٹین ایجر کی طرح۔ تو میں چاہتا ہوں کل صبح جب طلوع ہو تو ہر اخبار میرے بارے میں بات کرے، ہر چینل میرا انٹرویو کرے اور گورنمنٹ مجھے بلا کر ستارہ امتیاز دے، کیونکہ میں نے سجاول انڈسٹریل کی ایک ہونہار امپلائی کو خودکشی کرنے سے نہ صرف روکا بلکہ اس کی برین واشنگ بھی کی اور اسے زندگی کی طرف لے آیا۔ اب وہ سینے پر ہاتھ باندھے مکمل اس کی طرف متوجہ تھا۔ اربشم کو تو اس کی بات پر جھٹکا ہی لگا تھا۔ کون سی امپلائی خودکشی کر رہی ہے؟ اربشم اسفند قریشی، وہ مزے سے بولا تھا۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ اربشم اسفند قریشی یہاں اس جگہ خودکشی کے ارادے سے آئی ہے؟ اب کوئی لڑکی رات کے اس پہر ایک ویران پل پر کھڑی ہو کر جھالی ڈار باڑ کو اپنے مضبوط ہاتھوں سے زخمی کرتی پانی کو اتنے غور سے دیکھ کر کچھ سوچتے ہوئے پائی جائے گی تو دیکھنے والا کیا سوچے گا بھلا؟ سوچے گا کہ لڑکی خودکشی کے واسطے آئی ہے۔ لفظوں کو طنز میں ڈبو کر مسکرا کر ادا کر رہا تھا۔ دیکھنے والا دوراب رائے سک کم عقل ہوگا تو یہی سوچے گا، مجھ سے شادی کرو گی؟ وہ اس کی پشت پر کھڑا کہہ رہا تھا اور وہ تو سنتے ہی یوں منجمد ہوئی کہ اسے خود پر کوہ قراقرم کا گمان ہونے لگا۔ اس نے چاہا وہ پلٹے اور پلٹ وار کرے، لیکن اس کا دل ایسے دھڑکا جیسے وہ صدیوں سے بس یہی سننے کو بےتاب ہو۔ اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتی وہ پلٹی اور پلٹ کر اس منتظر نگاہ آنکھوں میں جھانکتے اس کے ہر خواب کو نوچ ڈالتے کھینچ کر تھپڑ دے مارا تھا۔ اس خاموش ماحول میں ارتعاش ہوا تھا اور بہت کچھ اس ہوبرو شخص کے اندر ٹوٹا تھا جس کی کرچیاں زخمی نہیں کرتی تھی، مار ڈالتی تھی۔ اپنی اس بکواس کی وضاحت کرنا پسند کرو گے؟ کافی دیر بعد خاموش ماحول کو اس کے غصے سے چنگاڑتی آواز نے کاٹا تھا۔ اسے دوراب کی بات کسی کوڑے کی طرح لگی تھی کہ وہ مذاق میں اس کی زندگی کو لا رہا ہے۔ محبت دنیا کا سب سے آسان لفظ ہے جسے وضاحت کی ضرورت نہیں پڑتی، جس طرح کائنات کسی بھی وضاحت سے بے نیاز ہے۔ وہ اپنی ساری ہمت یکجا کرتا پھر سے اس کے سامنے تھا۔ وہ محبت میں انا کو مار ڈالنے والا شخص تھا۔ وہ محبت میں محبوب کے ستم پر قربان ہو جانے والا شخص تھا۔ کل تم نے مجھے اور آج محبت کی بات کر رہے ہو؟ ارے چلو ہٹو، محبت ایسے ہوتی ہے تو پھر ایسی کی تیسی محبت کی، جو ہمیشہ محروم رہتے ہیں پھر وہ دوسروں کو بھی محروم رکھتے ہیں ہر اس خوشی سے جو ان کے وجود سے مل سکتی ہے۔ یوں نہ کہو کل دیکھا اور آج محبت ہو گئی، اور کہو بھی تو ٹھیک ہے، محبت کل سے آج تک کا سفر کر سکتی ہے تو کبھی لمحوں میں بھی ہو سکتی ہے، اور مجھ پر وہ لمحات برسوں پہلے ظہور پذیر ہوئے، اور خدا کی قسم زندگی کے گزرتے ہر لمحے کے ساتھ 10 سالہ دوراب تم سے محبت کرتا آیا ہے۔ میری محبت آج یا کل کی نہیں ہے، برسوں پرانی ہے۔ وہ جو سوچتا تھا کہ جیسے ہی اربشم کو پتہ چلے گا وہ اس کا آبی ہے وہ خوش ہو جائے گی، اور جب پتہ لگے گا کہ وہ پیار کرتا ہے اس سے تو پیار سے پیار کرنے لگے گی، لیکن وہ تو ثبوت مانگ رہی تھی۔
محبتوں کے ثبوت بھلا کیوں کر دیے جائیں؟ برسوں پرانی محبت کے راگ الاپنے والے مجنو، کس زمانے میں رہتے ہو تم؟ 2022 میں 2005 کی ہر شے ناکارہ ہے. تمہاری سو کال محبت بھی. ہائے، وہ لہجہ تذلیل بھرا تھا اور وہ لفظ سانپ تھے جن کا زہر دوراب کے پورے وجود میں سرایت کر گیا. وہ اس کے پیار سے پیار کرے گی، یہ اس کی خام خیالی تھی. وہ تو اس کی محبت کو ذلیل کر رہی تھی. کچھ بھی آسان نہ تھا. وہ اربشم جو اسے ہر لمحہ اپنے قریب محسوس ہوتی تھی، وہ تو بہت دور تھی. اس سے اتنی دور کہ اسے پانے کے واسطے اسے 100 بار مرنا پڑتا، وہ تب بھی پلٹ کر اس کے پاس نہ آتی. نفرت مہلک ذہنی کیفیت ہے. یہ ایک زہر کے طور پر کام کرتی ہے اور یہ سانپ کے زہر سے بھی زہریلی کیفیت ہے. جو نیلیا کہتا ہے نفرت کا لفظ ہی بے حد قابل نفرت ہے. اس کا نون نحوست کا نون ہے. اس کا فے فتنے اور فساد کی فے ہے. اس کی رے رزالت کی رے ہے. اس کی تے تباہی اور تباہ کاری ہے. اتنی نفرت یار کیوں؟ میں نے ایک محبت ہی تو کی ہے، اور کیا کر دیا میں نے؟ وہ بے بسی سے گویا ہوا تھا اور وہ اسے بتا بھی نہ سکی کہ بڑوں کی گناہوں کا بار چھوٹوں کے کندھوں کو اٹھانا پڑتا ہے. سچ سننا چاہتے ہو تو سنو. پوری سجاول رائے فیملی سے شدید نفرت کرتی ہوں میں. اتنی نفرت کہ وہ نفرت میرے اندر سے نکال کر اس پانی میں رکھ دی جائے تو وہ بخارات بن کر اڑ جائے. اس کائنات پر رکھی جائے تو قیامت آ جائے. اور تم بھی اس نفرت کے برابر کے حصے دار ہو جو میں تمہاری فیملی سے کرتی ہوں. وہ اپنی نفرت اس پر انڈیل کر جا چکی تھی اور حقیقت یہی تھی کہ وہاں کھڑا شخص اب وہاں کھڑا ہی نہیں تھا. وہ تو ذرات بن کر آسمان کی طرف اڑ چکا تھا. بادل گرجے، بجلی چمکی اور پھر دھواں دار بارش شروع ہو گئی. اتنی تیز بارش کہ اس کے آنسو چھپ گئے اور اسے لگا آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہے. پل کی باڑ سے ٹیک لگا کر بیٹھتا وہ روتا چلا گیا تھا کہ باپ کے بعد اس نے خود کو بڑی مشکل سے جوڑا تھا اور وہ آج پھر توڑ پھوڑ کر کے چلی گئی تھی. بدحالیاں اڑے اس شخص کی خانہ بدوش طبیعت میں اس وقت کوئی مجنوں رقص کر رہا تھا.